اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا کہ گرم گرم چائے آ گئی، اور آپ نے اس کپ کا ایک گھونٹ بھرا، اس کو کہتے ہیں اب آنکھ نے گرم گرم چائے پی تو یقین ہو گیا یہ واقعی بہت گرم چائے ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ ہیں، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آپ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ طائف کے اندر بارش ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان پہ بادل آ گئے، یہ ہے عین الیقین، آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب بارش ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، پکا یقین کہ ہاں بھی بارش ہوئی ہے۔ تو علم الیقین تو سب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، حق الیقین کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، اور اس صحبت کی برکت سے ان کو حق الیقین حاصل ہو گیا تھا ہر چیز۔ یہ حق الیقین ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بن دیکھے جنت اور جہنم کا اتنا یقین ہے، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی بن دیکھے اتنا یقین ہے کہ دیکھ بھی لوں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے اتنا پکا یقین ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم ہر معاملے میں اپنی نظر اللہ کی طرف رکھا کرتے تھے، مخلوق کی طرف نہیں رکھتے تھے، کہ ہر کام کو کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہیں، اور جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، جدھر جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ عین جب فتوحات عروج پر تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امیری سے معزول کر دیا، اور ایک بندے کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ خالد آپ امارت سے معزول ہو رہے ہیں، جو بندہ آ رہا ہے یہ امیر بنے گا، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، اگر وہیں رہنا چاہیں تو ایک عام سپاہی بن کے لڑنا پڑے گا، سپہ سالار نہیں، ایک عام سپاہی، اور دوسری آپشن یہ کہ اگر میرے پاس آنا چاہیں تو مدینے میں میرے پاس آ جائیں۔ اب چوائس آپ کا ہے، جو کرنا چاہیں۔ خالد بن ولید نے رکا پڑھا اور آنے والے بندے کو سپہ سالار مان لیا، اور خود ایک عام سپاہی بن کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ حضرت پوری فوج کے آپ سپہ سالار تھے، اور بس ایک خط ملتے ہی آپ ایک عام سپاہی بن کے لڑنے کے لیے تیار، تو آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا؟ خالد بن ولید نے جواب دیا نہیں۔ کیوں فرق نہیں محسوس ہوا؟ ان کا اس لیے کہ جب میں سپہ سالار تھا تو جس رب کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب سپاہی بن کے لڑا تب بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑا تھا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت آپ نے خالد بن ولید کو جو ریٹائر کر دیا تو آپ نے امت کو اتنے بڑے جرنیل سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے امت کو اتنے بڑے جرنیل سے تو محروم کر دیا، مگر میرے ذہن میں کوئی وجہ تھی۔ حضرت کیا وجہ تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خالد بن ولید جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہونے لگ گئی تھی کہ خالد کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے، نظر اللہ سے ہٹ کے خالد پہ جا رہی تھی۔ میں نے امت کو ایک جرنیل سے تو محروم کر دیا، لیکن امت کے ایمان کو بچا لیا۔ فتح تو اب بھی ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ واقعی اللہ کی وجہ سے فتح ہو رہی تھی، اس کی مدد ساتھ ہے۔ تو صحابہ اللہ عنہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ انسان کی نگاہ کس پہ ہے، تو یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ہر کام کو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، عرض کیا اللہ یہ لاٹھی ہے، عصا ہے، اور پھر اس کے فائدے گنوائے، اتوکؤ الیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں اس کے ذریعے سے، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں وہ عصا بڑا فائدے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ جیسے ہی ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا اژدہا بن گیا، پائتھن بن گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو اژدہا بن گیا ہے، تو انسان کو طبعی طور پہ خوف تو آتا ہے نا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ یہ ایک طبعی بشری چیز ہے، مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلے والی سیرت عطا کر دیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ہاتھ لگایا، اژدہے کو ہاتھ لگایا، تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اب یہ جو پورا واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہے، اس کا مقصد کوئی تماشا دکھانا نہیں تھا، کوئی شوبدہ دکھانا نہیں تھا، بلکہ ایک سبق پڑھانا مقصد تھا۔ اے میرے موسیٰ علیہ السلام، جس چیز کو آپ نفع دینے والی سمجھ رہے تھے، عصا، میرے حکم سے زمین پر ڈالا، وہ نقصان دینے والا اژدہا بن گیا، اور جس اژدہے کو نقصان دینے والا سمجھ کے آپ ڈر رہے تھے، میرے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ نفع دینے والا اژدہا بن گیا۔ تو نفع اور نقصان چیزوں میں نہیں، ہمارے حکم سے چیز میں نفع آتا ہے، ہمارے حکم سے چیز میں نقصان آتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، انسان دودھ پیتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان دودھ پیتا ہے، فوڈ پوائزن ہو کے بندے کی وفات ہو جاتی ہے۔ وہی دودھ تھا جو طاقت کا سبب بن رہا تھا، اور وہی دودھ ہے جو انسان کی موت کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ برتن ہیں، برتن میں دودھ ڈالنا، پانی ڈالنا، یہ ڈالنے والے کی مرضی ہوتی ہے۔ ہماری نظر اگر چیزوں پر رہے گی تو ہم دھوکہ کھائیں گے، اور اگر ہماری نظر اللہ کی ذات پر رہے گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کھول کے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور ایسا جادو کیا کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ یہ تو سانپ ہیں جو چل رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور چاروں طرف سانپ چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان اپنی عقل سے پوچھے مجھے کیا کرنا چاہیے، عقل کہے گی جناب آپ سانپوں میں گر گئے، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور جو سانپ پاس آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی ماریں، اس کو کچل دیں۔ آپ کے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے، اگر تم نے عصا کو زمین پر ڈال دیا تو یہ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا، اپنے آنکھ کے دیکھے کو سامنے نہیں رکھا۔
اللہ نے فرمایا لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو، انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہا نے ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ پھر ایک دوسرا موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے دریائے نیل کے کنارے آ پہنچے۔ کشتی نہیں تھی، پانی کا دریا ہے۔ اتنے میں پیچھے فرعون بھی اپنی فوج کو لے کے آ گیا۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ سینڈوچ بن گئے، آگے پانی کا دریا، پیچھے انسانوں کا دریا۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنی چاہیے؟ عقل کہے گی کہ تم فرعون کے آنے کا انتظار کرو، اور جب وہ آ جائے تو لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرنا۔ تمہارے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اضرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے۔ عقل کہتی ہے پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مارنی ہے تو فرعون کے سر میں مارو تاکہ کچھ تو اس کا نتیجہ نکلے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا، پانی پہ عصا لگایا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں 12 راستے بنا دیے اور پوری قوم کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ پھر ایک تیسرا موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وادی طی میں پہنچے، وہاں پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حاضر ہو گئے، حضرت پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے تمہارے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور احتیاط سے گڑھا کھودنا لاٹھی سے، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ لاٹھی ٹوٹ نہ پائے۔ اگر یہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو پھر امید کی آخری کرن بھی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ اس حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی کو پتھر پہ دے مارے ہیں۔ عقل پھر شور مچاتی ہے، اگر لاٹھی کو پتھر پہ مارا لاٹھی ٹوٹ جائے گی، پھر تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ جیسے ہی پتھر پہ لاٹھی ماری، اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا، بنی اسرائیل کو پانی مل گیا۔ تو ان تینوں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نظر پہ یقین نہیں کیا، خبر پہ یقین کیا۔ تو ہمیں بھی نظر پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، خبر پہ یقین کرنا چاہیے۔ نظر کہتی ہے کہ بینک سے سود کا قرضہ لے کر کاروبار کرو گے تو کاروبار چل پڑے گا۔ خبر کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے کاروبار میں اگر سود شامل ہو گیا تو تمہارا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو بینک کرپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ سود کی وجہ سے۔ سودی کام کاروبار کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی مانند ہے۔ پکا یقین ہونا چاہیے۔ نظر غلط دیکھ سکتی ہے، خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اگر شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں گے۔ سینکڑوں سال کے تجربے غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات پوری ہو کے رہتی ہے۔ دو باتیں اصول والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، کہ جیسا عمل ویسی جزا۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں جانتا کوئی جی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب ایک طالب علم کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے دل کی لذت کے لیے ہم نے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے، یہ آنکھوں کا مسئلہ کیا آ گیا یہاں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ یہ تہجد گزاروں کا تذکرہ ہے، اور جو تہجد گزار بندہ ہوتا ہے رات کو جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آنکھیں نیند کو ترستی تھیں دنیا میں، اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی۔ بنی اسرائیل پر عذاب آیا، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شکلوں کو کیوں مسخ کیا گیا؟ مفسرین نے لکھا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کو مسخ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے، یوم السبت کو مچھلی نہیں پکڑو گے۔ تو شروع میں تو قوم یہود نے اس پر عمل کیا، مگر پھر مشکل میں پڑ گئے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر پانی کی سطح کے اوپر ہوتی اور یوں لگتا کہ یہ تو آرام سے ہاتھ سے ہی پکڑی جائیں گی، اور پکڑنا منع تھا۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ کیا نکالا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، دریا کے قریب چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے تھے، ان مچھلیوں کو پش کر کے ان گڑھوں کے اندر بھیج دیتے تھے، اور پھر باقی دنوں میں اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے حکم کو مسخ کرنے والی بات ہو گئی نا، کہ یہ دیکھنے میں تو ہم ہفتے کو نہیں پکڑ رہے، مگر مچھلیوں کو ایک چھوٹی جگہ پہ لے آتے تھے تاکہ پکڑنا آسان ہو جائے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا، اس کی شکل کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ نے عذاب بھی ویسا دیا۔ فرمایا اچھا تم نے میرے حکم کو مسخ کرنے کی کوشش کی، میں اس کے جواب میں تمہاری شکلوں کو مسخ کرتا ہوں۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ فرماتے ہیں اب تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو شکلوں کو مسخ کر دیا، جیسا عمل تھا ویسی ان کو سزا ملی۔ قرآن مجید میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بہتان باندھا تھا، اس کے جواب میں ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی، تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ بی بی مریم کو بھی قوم نے بہتان لگایا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ گواہیوں میں فرق ہے۔ جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی اس نے ایک فکرے میں بات کی تھی، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، مرد جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ بات ختم، مختصر سی بات کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی والدہ کی گواہی دی، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ تقریر کرنے لگ گیا ہو۔ تو گواہی کے انداز میں فرق کیوں ہے؟ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، اس عورت کی بات کو رد کرنے کے لیے اس بچے کا ایک فکرہ بول دینا کافی تھا۔ یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا، یہاں الزام لگانے والی قوم تھی، ایک گروپ تھا، یعنی ایک بھیڑ تھی لوگوں کی، ایک جماعت تھی۔ اب چونکہ جماعت نے الزام لگایا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فکرے میں بات نہیں کی، انہوں نے بھی تقریر کی۔ قال انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. لمبی تقریر کر کے اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ تھے جو مریم کے بیٹے تھے. تو دیکھو چونکہ الزام کا انداز دونوں جگہ مختلف تھا، اللہ تعالیٰ نے گواہی کا بھی انداز دونوں جگہ مختلف فرما دیا. بنی اسرائیل کے لیے توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ تھی کہ اگر تم لوگ توبہ کرنا چاہتے ہو تو ہم آسمان پہ بادل لے آئیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، اور تم شہروں سے باہر نکلو اور اپنے ہاتھوں میں چھریاں اور چاقو پکڑو اور اپنے جسم پہ وہ چھریاں مار کے اپنا خون نکالو. جب تم جسم سے خون نکالو گے تب ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط تھی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قرآن پاک کا لفظ ہے. مارو اپنے آپ کو چھریاں اور ثابت کرو کہ تم واقعی سچی توبہ کر رہے ہو، ہم پھر تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. مگر امت محمدیہ کے لیے اللہ نے عجیب معاملہ کیا. ایک بندہ اس کو اپنے جسم سے خون نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اگر اپنی زبان سے وہ اللہ کے سامنے استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے، الندم توبۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل میں نادم ہو جاتا ہے، دل کی ندامت ہی اس کے لیے توبہ بن جاتی ہے. اب طالب علم سوچتا ہے کہ عجیب بات ہے، وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں، ان کو تو خون نکالنے کا حکم ہوا اور ہماری دل کی ندامت کو ہی قبول کر لیا. تو مفسرین نے جواب لکھا، جی ہاں، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تصور کو پیش کیا تھا تو قوم نے آگے سے جواب دیا تھا، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ پر اس وقت تک یقین نہیں لائیں گے جب تک واضح طور پر اللہ کو نہیں دیکھیں گے. کیونکہ انہوں نے واضح نشانی دیکھنے کی شرط لگا دی تھی. اللہ نے فرمایا، اچھا اگر تم میرے سامنے توبہ کرو گے میں بھی تم سے واضح نشانی دیکھوں گا، خون نکال کے دکھاؤ. اور جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اللہ کا تصور پیش کیا، انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کے اس تصور کو مان لیا. اللہ نے فرمایا، بنا دلیل تم نے بات کو مان لیا ہے، جب تم توبہ کرو گے میں بھی تم سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، نہ زبان سے بولو نہ آنسو بہاؤ، دل میں نادم ہو جاؤ گے میں دل کی ندامت کو قبول کر لوں گا. ابرہہ اپنے لشکر کو لے کے بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا. وہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ابابیل کو بھیجا. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ننھے منھے پرندے. انہوں نے کنکریاں پھینکی اور پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. اب طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لانے والا ہاتھیوں کو لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہاتھیوں کو زمین میں دھسا دیتے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ اختیار فرماتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیوں حکم دیا کہ ان کو مارو؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ہاتھیوں میں جانوروں میں جو ہاتھی ہے نا، یہ بہت زیادہ مضبوط جانور ہوتا ہے، طاقتور جانور ہوتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ اخبار میں خبر چھپی کہ ایک ہاتھی پر 5 شیروں نے حملہ کیا اور وہ 5 گھنٹے تک یا 6 گھنٹے تک اس ہاتھی کو گرانے کی کوشش میں لگے رہے. رات گزر گئی، ہاتھی کو گرا نہیں سکے. اتنا مضبوط جانور ہے کہ 5 شیر مل کر بھی اس ہاتھی کو زمین پہ نہیں گرا سکے. ہاتھی کی طاقت کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمیں اس کا تجربہ ہوا. امریکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا.
اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. بچوں کی عمر 5-7 سال کی تھی، اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے. ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں حافظ سہیل صاحب، وہ گاڑی چلا رہے تھے. ہم نیو یارک سے واشنگٹن کی طرف جا رہے تھے ہائی وے کے اوپر. ایک جگہ پہ پہنچ کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو یہاں جو نیکسٹ ایگزٹ آ رہا ہے نا، اس کے بالکل ساتھ ایک بڑی جگہ ہے، اور وہاں پہ اس وقت بند ہونے کا ٹائم آ گیا، شام کا وقت ہے، اور شام کے وقت میں وہ جانوروں کا کوئی نہ کوئی کرتب دکھاتے ہیں. تو ہم 5 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اور جانوروں کا کرتب دیکھ کے چلے جائیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب، مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست. جب محبوب کے دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. چھوڑو کیا ہے. جب آگے گئے تو سیف اللہ صاحب، ابو جی جانور کا ہم نے کرتب بھی دیکھنا ہے، کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے. پھر دوسرے نے بھی کہنا شروع کر دیا، پھر بیٹی چھوٹی تھی اس نے بھی کہنا شروع کر دیا. جب تینوں بچوں نے کہا کہ مسئلہ تو 5-10 منٹ کے رکنے کا ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرعی قباحت تو ہے نہیں، تو آپ کیوں نہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے بچوں کے اصرار پر کہہ دیا ٹھیک ہے بھئی آپ رک جائیں. جیسے ہی کہا حافظ صاحب نے اسی وقت ٹرن لیا. بالکل ہم اس ایگزٹ کے اوپر تھے اور ہم 2 منٹ میں وہ جو جانوروں کا ایک بڑا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں پہنچ گئے. ہم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے ایک عجیب منظر دیکھ رہے تھے. ایک ہاتھی تھا جس کو انہوں نے بیلٹ ڈال کے اتنا موٹا رسہ، اور وہ رسہ میرے خیال ہے کوئی 2-3 فرلانگ لمبا ہوگا، لمبا ایک دور تک راؤنڈ تھا جس میں رسہ پھیلا ہوا تھا، اور اس میں جتنے تماشائی تھے شاید وہ کئی ہزار ہوں گے، وہ اس رسے کو پکڑ کے کھڑے تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ اصل میں ہاتھی کے ساتھ رسہ کشی کا منظر وہ دکھاتے ہیں. اب ہزاروں مرد عورت اس رسے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. انہوں نے ہاتھی کو پیچھے کھینچنا تھا اور ہاتھی نے ان کو آگے کھینچنا تھا. خیر سپیکر پہ ایک بندے نے اعلان کیا کہ آج لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج یہ لوگ ہاتھی کو پیچھے کھینچ لیں گے اور تاریخ بنا دیں گے، اور آج کی ڈیٹ لکھی جائے گی کہ آج کی ڈیٹ میں تماشائی ہاتھی سے جیت گئے. اور آپ لوگوں نے اس ہاتھی کو 13 سٹیپ واپس لے کے آنا ہے، پیچھے کھینچنا ہے 13 سٹیپ. ہاتھی آگے کھینچے گا، آپ نے اس کو 13 سٹیپ پیچھے کھینچنا ہے. اور اب شروع ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اب یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ تو رسے کو ایسے کھینچ رہے تھے. ہاتھی ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا ہٹا، پھر تیسرا ہٹا، پھر چوتھا ہٹا، پھر وہ 12 قدم ہٹ گیا. جب 12 قدم ہٹ گیا تو اس بندے نے پھر اعلان کیا 1 قدم باقی ہے، اگر آپ لوگ پورا زور لگا کے 1 قدم اس کو پیچھے کھینچ لیں تو ایک نئی تاریخ شروع ہو جائے گی، نئی تاریخ لکھی جائے گی. اب تو لوگوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی. جب سب لوگ پورا زور لگا رہے تھے نا، ہاتھی نے چلنا شروع کیا، اور جیسے تنکے کے ساتھ چیونٹیاں ہوتی ہیں نا ساتھ ہی کھنچ جاتی ہیں، اس نے سارے ہزاروں لوگوں کو کھینچ کے آگے کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا کہ تم نے ان کے زور لگانے پہ 12 قدم ہٹوائے، 13واں نہیں ہٹنا. اتنا مجمع بھی اس ہاتھی کو 1 قدم پیچھے نہ ہٹا سکا، اور ہاتھی نے ان سب کو گھسیٹ کے آگے کر دیا. ہمیں طاقت کا اندازہ ہوا کہ ہاتھی کے اندر کتنی طاقت ہوگی، ہزاروں آدمی اس کو پیچھے نہ ہٹا سکے. تو مفسرین نے لکھا کہ چونکہ جانوروں میں ہاتھی بڑا طاقتور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابرہا تم جانوروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور جانور کو لے کے آئے ہو، میں تمہارے مقابلے میں سب سے نازک جان کو لے کے آؤں گا. یہ چھوٹا سا پرندہ جو ہے نا، یہ نازک جان ہوتی ہے، تو میں چھوٹے سے پرندے کو لاؤں گا
اور میں ایک کمزور جان سے اتنے طاقت والے جانور کو مروا کے دکھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طاقتور جانوروں کو ایک کمزور پرندے سے شکست دلوا کے دکھا دیا۔ یہ جواب بھی بہت اچھا ہے، مگر ایک جواب اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، وہ مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابرہہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے چلا تھا۔ اللہ کی ترتیب کیا تھی کہ بیت اللہ اللہ کے ہاں عزت والی جگہ ہے، وہ اس کو گرا کے مٹانا چاہتا تھا، اور اس کی بجائے یمن کے اندر ایک نئی جگہ بنا کے اس کو عزت دلانا چاہتا تھا۔ تو ترتیب الٹ گئی نا، کہ جس کی کوئی عزت نہیں اس کو وہ عزت دلوانا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ نے عزت دی اس کی عزت کو گھٹانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو الٹنے کے لیے چلا تھا۔ اللہ نے فرمایا ابرہہ تم میری بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے چلے ہو، چلو آج میں بھی اپنی ترتیب کو بدل دیتا ہوں۔ ترتیب کو کیا بدل دیتا ہوں کہ عام ترتیب تو یہ ہے کہ انسان صیاد ہوتا ہے اور پرندہ اس کا نشانہ، اس کا شکار ہوتا ہے، صید ہوتا ہے۔ میں ترتیب بدل رہا ہوں، آج انسان صید بنے گا اور جو پرندہ ہے وہ صیاد بنے گا۔ اور ان پرندوں نے دیکھو کنکریاں پھینکی اور پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا کر دیا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جزا من جنس عمل، یہ شریعت کے اندر ایک اصول ہے۔ جس بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے عزت کے نقشوں میں سے، ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں، ناکامی کے نقشوں میں سے اللہ اس کے لیے کامیابی نکال دیتے ہیں، چونکہ اس کا یقین پکا ہوتا ہے۔ جس چیز سے ناکامی مل رہی ہوتی ہے اسی سے اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، جس چیز سے رنج مل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو پانی سے رنج پہنچا، جب بچے کو دریا میں ڈالا تو دل رنجیدہ ہو گیا۔ اب دل رنجیدہ ہونے کا ظاہری سبب کیا تھا؟ پانی بنا، کہ بچے کو پانی میں ڈال رہی ہیں، تو پانی سبب بنا تھا ان کے دل کے غمزدہ ہونے کا۔ اللہ نے فرمایا میری پیاری بندی تو غمزدہ نہ ہو، میں اسی پانی کو تیرے لیے خوشی کا سبب بناؤں گا۔ اللہ چاہتے تو فرعون اور اس کے لشکر کو زمین میں دھسا سکتے تھے، نہیں، اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو کے مارا۔ تو خوشی کا سبب کیا بنا؟ پانی بنا۔ پانی رنج کا سبب بنا تھا، پانی راحت کا سبب بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رنج ملا تھا جب بھائیوں نے کہا کہ جی ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک کپڑا لائے تھے، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو رنج ملا تو ظاہری سبب کیا بنا تھا؟ بیٹے کا قمیص دیکھا، ظاہری رنج پہنچا کہ بیٹے کو واقعی کسی جانور نے مار دیا، اس پر تو خون لگا ہوا ہے۔ اب لمبی سٹوری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر وہ مصر پہنچے، پھر وہ امتحان میں پڑے، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر جیل سے نکل کے وہ وقت کے بادشاہ بن گئے، پھر بھائی ان سے گندم لینے کے لیے آئے، اور ایک موقع پہ بھائیوں نے ان سے معافی مانگ لی، تو انہوں نے کہا اچھا اب آئندہ آنا تو والد صاحب کو بھی لے کے آنا۔ ان کا جی والد صاحب کی تو بنائی چلی گئی، وہ تو دیکھ ہی کچھ نہیں سکتے۔ تو ایسے موقع پہ یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے والد صاحب کی بنائی ٹھیک کر دے، ایک جائز طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، والد صاحب کی بنائی چلی گئی ہے، اذهبوا بقمیصی، میرے قمیص کو لے کے جاؤ، والد صاحب کے چہرے پہ لگانا، فرتد بصیرا، اللہ ان کو دوبارہ بنائی عطا فرمائیں گے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ قمیص کیوں بھیجی؟ قمیص ذریعہ بنی تھی ان کو رنج ملنے کا، اب اللہ قمیص کو ہی سبب بنانا چاہتے تھے ان کی خوشی ملنے کا۔ تو جو رنج کا سبب ہوگا اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا دے۔ اس لیے اسباب کو مت دیکھیں،
اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے. ہماری نظر خطا کھا سکتی ہے، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے، مکہ کے لوگ ان کو مکہ میں رہنے نہیں دے رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ کہ بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا تجھ سے دور ہونے کو، کیا کروں، اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اب حالت یہ ہے کہ رہنا مشکل ہو رہا ہے، شہر سے نکالے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس پروردگار نے آپ پر قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو اس جگہ پر واپس لوٹائے گا. یا اللہ یہ مجھے یہاں ٹکنے تو دیتے نہیں، رہنے تو دیتے نہیں، میں لوٹ کے یہاں کیسے آ سکوں گا. مگر چند سال کی بات تھی، 9-10 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فاتح مکہ بنا کر پھر مکہ میں لوٹا دیا. اس وقت نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انجز وعدہ، اس نے وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا، وحدم الاحزام وحدہ، اور سب جماعتوں کو ایک اللہ نے شکست دے دی. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے پھر فاتح بنا کے دکھا. تو اللہ جو وعدے کرتے ہیں وہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کر لیجئے، جو کہا ہے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. یہ باتیں 100% سچ ہیں، پوری ہو کے رہتی ہیں. ہمارے اکابرین کا یہ یقین پکا تھا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علمی فیض کو آگے بڑھا دیا. آج دیکھیں ہم لوگ مدارس بناتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مدرسہ چلنے کے لیے کوئی مستقل سبب بن جائے، کوئی مستقل سبب بن جائے، کوئی پکا سبب بن جائے، یہ ہر وقت کی ٹینشن ختم ہو جائے. ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں حضرت دعا کریں کوئی مستقل سبب بن جائے تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے. اور ہمارے اکابرین کا کیا حال تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ان کے لیے 8 اصول بنائے، ان کو کہتے ہیں اصول 8 گانا، 8 اصول. اور ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی کہے گا جی کہ میں ایک مربع وقف کرتا ہوں دارالعلوم کے بچوں کے لیے، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے سبب کو قبول ہی نہیں کریں گے. کتنا یقین کا فرق ہے. کسی نے کہا کہ حضرت مستقل سبب کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ پھر نگاہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے اس سبب کے اوپر آئیں گی اور اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی. ان کا یقین ایسا بنا ہوا تھا. اللہ والے محنت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا یقین اللہ کی ذات پہ پکا ہو جاتا ہے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آ گئے، مغرب کا وقت ہو گیا. خادمہ کہنے لگی کہ جی مہمان ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز تو ہے نہیں، تو مہمانوں کا کیا کریں گی؟ رابعہ نے جواب دیا اللہ نے ذمہ لیا ہے، سبب بنا دیں گے. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ نے خادمہ کو کہا جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے، کھانا لے کے آیا ہے. اچھا بھائی گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں، اس بندے کو واپس بھیج دو، کہو کہ یہ کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے. خادمہ نے اس آدمی کو واپس بھیج دیا. کافی دیر گزر گئی، رات گہری ہونے لگی. خادمہ بھی پریشان کہ بھئی مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، اب کہاں سے آئے گا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، ذرا گنو روٹیاں کتنی ہیں؟ جی روٹیاں 9 ہیں. نہیں ہمارا کھانا نہیں، واپس بھیج دو.
اس نے کہا واپس بھیج دوں تو مہمانوں کو کیا کھلانا ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارا کھانا نہیں، یہ کسی اور کا کھانا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ مجھے ریزن تو بتائیں، آپ اس کھانے کو واپس کیوں بھیج رہی ہیں؟ رابعہ نے جواب دیا، صبح کے وقت میرے گھر میں ایک روٹی تھی میرے پاس، ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا اللہ کے نام پر، میں نے وہ پوری روٹی اس فقیر کو دے دی تھی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں 10 گنا لوٹاؤں گا۔ تو اگر میرے پاس اللہ نے روٹیاں بھجوائی ہیں تو وہ 10 ہونی چاہیے، 9 نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز مجھے معاف کر دے، ایک روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، وہ 10 ہی ہیں۔ اچھا اگر 10 ہیں تو قبول کر لو، وہ میرا رزق ہے جو اللہ نے مجھے واپس لوٹایا ہے۔ اتنا یقین ہوتا تھا ان کا۔ قرآن مجید میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اب ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی سینسٹیو ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس سے بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو ڈر ہو کہ فرعون کے پولیس والے آئیں گے اور بچے کو پکڑ کے چھین کے لے جائیں گے تو اس کو پانی کے اندر ڈال دیجئے۔ یا اللہ، اگر آپ اس بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو فرعون کا پولیس والا ہمارے گھر آئے ہی نہ، اور اگر بچانا ہی ہے تو میں اس کو کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، آپ اس کی حفاظت کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے نظر کی تو خلاف کروانا ہے نا، آپ اس بچے کو پانی میں ڈالیے، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، یہ بچہ جو ہے نا یہ ساحل پہ آ کے لگے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، یہ دشمن کے ہاتھ میں جائے گا۔ یا اللہ، یہ بچہ دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تو قتل کر دے گا، وہ تو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کھانا، دل میں غمزدہ بھی نہ ہونا، إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب عورت ذات ہے، اللہ کے وعدے پہ اس نے یقین کر لیا کہ اللہ جب کہتے ہیں واپس لوٹائیں گے تو وہ لوٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل کہہ رہی تھی تیرا بچہ نہیں بنتا، اگر تو بکسے کو ایئر ٹائٹ بنائے گی، واٹر ٹائٹ بنائے گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا اور سانس گھٹ کے بچہ مر جائے گا، اور اگر بکسے میں سوراخ رکھے گی ہوا کے لیے تو ان سوراخوں سے پانی چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ تو جو بھی کر لے تیرا بچہ بچتا نظر نہیں آتا۔ آنکھ کہہ رہی تھی کہ تیرا بچہ تیرے ہاتھوں سے گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی ذات پہ یقین کیا، بچے کو پانی میں ڈال دیا۔ اب غمزدہ دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ بکسا جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد 800 غلاموں کا پہرا تھا، 800 سیکیورٹی گارڈ تھے جو بادشاہ سلامت کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بکسا آ رہا ہے، تو ایک غلام نے پانی کے اندر جمپ لگایا اور بکسے کو پکڑا اور لے کے آ گیا کہ جی یہ پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ فرعون نے کہا اچھا اس کو کھولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ تو بچے کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو دیکھتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اب جب بکسے کو کھولا گیا تو بکسے میں تو ایک بچہ ہے۔ فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا، ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کروایا۔
بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بچوں کو ذبح کرواتا تھا۔ اب ایک لڑکا سامنے ہے، فرعون کی بیوی کی نظر پڑی، اس نے کہا لا تقتلوہ، آپ نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع پائیں گے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جب بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، تو فرعون نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہماری تو خاوند بات ہی نہیں مانتے، اتنے بڑے بڑے فرعون بھی اپنی بیویوں کی بات مانتے رہے۔ بیوی نے کہا قتل نہیں کرنا، جی ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے، ہوم گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے، فیصلہ بدل دیا۔ اور اس کے عقل نے اس کو دھوکہ یہ دیا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں بیٹا بنا کے پالوں گا، یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بیٹا بنا لیتا ہوں۔ اب جب بیٹا بنا لیا تو بیٹے کے لیے خوشی کا اظہار بھی کرنا تھا۔ روح المانی میں لکھا ہے کہ فرعون نے خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ وہ جو 800 غلام گرد پہرا دے رہے تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے انسانوں کی غلامی سے، نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب بچے کو اپنا لیا، بیٹا بنا لیا، ایڈاپٹ کر لیا، لے کے محل میں آئے۔ اگلا مرحلہ تھا اس کو دودھ پلانا۔ اس زمانے میں فیڈر کی مائیں تو ہوتی نہیں تھی، ڈبے کا دودھ، عورتیں دودھ پلاتی تھی۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا بھائی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کو بلاؤ، اس کو دودھ پلائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ جو عورت آتی ہے دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر دوسری پلاتی ہے، بچہ دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے۔ پوری رات اسی طرح ہوتا رہا، عورتیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں، بچہ دودھ ریجیکٹ کر دیتا اور روتا رہتا۔ صبح کا وقت ہو گیا تو فرعون ساری رات جاگ کے تھکا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ بس کسی طرح یہ بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے اور مجھے جان چھوٹے، میں جا کے نیند کروں، آرام کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی اس نے غمزدہ حالت میں صبح کی، ساری رات گزر گئی تھی اور ماں کو نہیں پتا تھا اس کا بیٹا کس حال میں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہتی ہے کہ جا اور ذرا پتہ کر کہ تیرا بھائی کس حال میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی آئی محل کے اندر، اس نے تماشا دیکھا، ہجوم لگا ہوا ہے، عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے، بچہ دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور روتا ہے بچہ، اور اس کے رونے کی وجہ سے بادشاہ بھی پریشان ہے، اس کی بیوی بھی پریشان ہے۔ ایک عورت کا دودھ ریجیکٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا جی دوسری کو عورت کو بلاؤ، تیسری کو بلاؤ، چوتھی کو بلاؤ۔ بچی نے جب یہ منظر دیکھا اس نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ فرعون کو بات کھٹکی کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جو اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بال پکڑے سر کے اور کہا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے کہ جو اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو بلاتی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی ہوئی آئی، امی امی بھائی دودھ کسی کا نہیں پی رہا، چلو چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی، انہوں نے بچے کو دودھ پلایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جی بچے نے ایک عورت کے دودھ کو قبول کر لیا۔ کسی کو یہ سوچنے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ عورت آخر کون ہے، بس جی ایک عورت کا دودھ اس بچے نے ایکسیپٹ کر لیا۔ فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس عورت کو دودھ پلائے۔
اور میں ابھی تو جا کے سو رہا ہوں، جب سو کے اٹھوں گا پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو بادشاہ سلامت سو کے فریش ہو کے آئے، بھئی اس عورت کا دودھ بچے نے پی لیا ہے؟ ہاں پی لیا ہے۔ اچھا اس عورت کو یہاں رکھو، اس کو واپس گھر نہیں جانے دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن تو اس محل میں رہیں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، میں اپنے گھر جاؤں گی، میں پابند نہیں ہوں یہاں رہنے کی، میں جا رہی ہوں۔ اب فرعون پریشان، عورت جا رہی ہے تو دودھ کون پلائے گی؟ کہتے اچھا بات سنو، کیا تم بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ اور جو تنخواہ ہے وہ میں تمہاری گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور اس کا دل غمزدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس واپس لوٹا دیا۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے، ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکا یقین کر لیں، اور جو احکام شریعت ہیں ان کے اوپر یقین کے ساتھ عمل کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ عمل کرنے والے کتنے ہیں، ہمیشہ یہ دیکھیں یقین والے کتنے ہیں۔ یقین والوں پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احکام شریعت کے اوپر پکا یقین عطا فرمائے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم اللہ سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، اسباب پہ نظریں جما لیتے ہیں، یہی تو کافری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا پکا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھ کارول دل یارول، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں،
لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح شام جب ٹائم ملے قبلہ رو ہو کے بابودو ہو کے ہم بیٹھ جائیں, اللہ سے دل کی تار جوڑیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. زبان سے نہیں پڑھنا, دل پڑھ رہا ہے, میں سن رہا ہوں. یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. ابھی ہم مشق کی خاطر جو ہے نا چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں, پھر دعا کر لیں گے. سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. مراقبہ کر لیجیے. ساری لائٹیں آف نہ کریں. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مَے وحدت پلا مخمور کر دے, مَے وحدت پلا مخمور کر دے. محبت کے نشے میں چور کر دے. مَے وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے.
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، جس طرح ایک عیال دار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، میرے مالک ہم اس عیال دار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں، اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اے مالک، ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں سعید بندوں میں شامل فرما لیجئے، شقاوت سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو دل کے اندر نیک مرادیں لے کے آئے ہیں حاضرین، اے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مالک، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری فریاد کو پورا کر دیجئے۔ رب کریم، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کریم، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں۔ اے اللہ، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ، آج اپنی شان کریمی کا اظہار کر دیجئے، آپ بھی اپنے بندوں کو فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اے مالک، یہ ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ اے اللہ، آپ کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے،
خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دنیا کے امیروں کو دیکھا ہے غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، اللہ آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ آپ اگر ارادہ فرما لیں، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیں تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ نے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکالا اور ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اے اللہ بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکالا اور ان کو اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی۔ اے اللہ آپ نے تو جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکالا اور اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ اے اللہ ایک محبت کی ایسی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے، ہمیں بھی گناہوں بھری زندگی سے نکال لیجئے اور نیکیوں پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جو استقامت کی زندگی گزار گئے، یہ کوئی ان کا اپنا تو اے اللہ ان کی اپنی تو خوبی نہیں تھی، آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو نیکی پر استقامت عطا فرمائی، ہمیں بھی نیکی پہ استقامت عطا فرما دیجئے، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ قرآن مجید میں جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو آپ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور اس سے بات کرتے ہوئے نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ اگر نرمی کا حکم فرما رہے ہیں، اے اللہ اس مسجد میں سب لوگ وہ ہیں جو سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ایک مرتبہ، اے پروردگار عالم ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اور یہ دعا مانگتے ہوئے اللہ ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، مگر اللہ آپ کی رحمت کی طرف سے امید لگاتے ہیں۔ اے اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا۔ اے اللہ ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اے اللہ ایک رحمت کا قطرہ اگر آپ دے دیں ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اور اے اللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، مگر اے اللہ ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو، ایک دفعہ کہہ دیجئے اے رب کریم، ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو، میرے بندو تم میرے ہو، ایک دفعہ کہہ دیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہم پہ ترس کھا لیجئے، اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما دیجئے، اے اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے، اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائے گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان بچوں کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا،
اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بال تو سفید کر بیٹھے لیکن دل سیاہ کر بیٹھے، اے اللہ وہ دل کا حال کس کے سامنے جا کر کہیں؟ آپ سینوں کے بھیج جانے والے ہیں، اے اللہ سفید بالوں پہ ترس فرما لیجئے، اے اللہ سفید بالوں سے حیا فرما لیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال دیجئے، اے اللہ پریشانیوں سے نکال دیجئے، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے عوام کو ایک اچھا ملک کا باشندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے اور یہ نعمت ہمیں بھی بار بار عطا فرمائیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں نفع دینے والی بارش عطا فرما، اے اللہ خیر والی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں قحط سے محفوظ فرما، قحط سالی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ قبیلہ طے کی ایک عورت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کو مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو علماء صلحاء دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب